براہ راست آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وزیر اعظم عمران خان پریس کانفرنس 81 ارب روپیہ بانٹا گیا، تقریباً 3 ہفتے میں 81 ارب روپیہ، اور یہ 68 لاکھ خاندانوں کے بیچ میں بانٹا گیا۔ اس کی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، کہیں مثال نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ، اور یہ اس طبقے کے پاس کیا ہے جو کہ سب سے زیادہ مجبور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے۔ اب یہ جو دوسرا فیز ہے، ابھی تو احساس کیش پروگرام چلتا رہے گا، لیکن یہ جو اب آج میں اناؤنس کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کوئی نوکری کر رہے تھے، کوئی ریسٹورنٹ میں کام کر رہے تھے، کہیں مزدوری کر رہے تھے، اور وہ بے روزگار ہو گئے کرونا وائرس کی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں کے لیے ان میں کام کر رہے تھے، کہیں مزدوری کر رہے تھے، اور وہ بے روزگار ہو گئے کرونا وائرس کی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو بھی بے روزگار ہے، ہم آج آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کا ایڈریس دے رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ۔ اس کے اوپر آپ کوئی بھی رجسٹر کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، کوئی کہیں بتانا پڑے گا کون سے کس کے لیے وہ کام کر رہا تھا اور کب سے وہ بے روزگار ہوا ہے۔ صرف یہ اسے بتانا پڑے گا اس ویب سائٹ کے اوپر، اور ان کو جس طرح ہم نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیسے پہنچائے ہیں، اسی سسٹم کے تحت ہم آپ کو بھی پیسے پہنچائیں گے۔ لیکن پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا ویب سائٹ پہ، اس کا ایڈریس آپ کے سامنے آئے گا، ابھی ڈاکٹر ثانیہ وہ آپ کے سامنے وہ بتا دیں گے ایڈریس، اس کے اوپر آپ رجسٹر کریں گے۔ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ ہر کسی کو ویب سائٹ کے اوپر اپنا نام اندراج کرنا نہیں آئے گا، تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا، کوئی اسٹوڈنٹس ہوں، کوئی گھر میں لوگ ہوں جن کو اندراج کروانا آتا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی ٹائیگر فورس جو کہ ہماری اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ ہے، ان کو بھی میں کہوں گا کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر آپ بھی اس طرح کے مستحق لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے ہیں، آپ ان تک پہنچیں اور آپ بھی اندراج کروائیں ان کا جو بھی ان کا جو آئی ڈی کارڈ اور جو ریکوائرمنٹس ہے۔ اور پھر ہم جو بھی رجسٹر ہوں گے نام، ان کو اسی طرح ہم ایک سسٹم کے ذریعے ایک اسکروٹنائز کروائیں گے، جس طرح کے جو احساس پروگرام کے اندر لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، جس طرح ان کو ہم اسکروٹنائز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پورا سسٹم ہے، نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، اس کے تھرو تو ہم پوری طرح پھر چیک کر کے، اور جو بھی کوالیفائی کریں گے ان میں سے، ان کو ہم ڈائریکٹلی پھر کیش پہنچوائیں گے، جس طرح کہ آپ نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے یہ جو 81 ارب روپیہ کیش پہنچا ہے۔ اب جو بھی اور میں پہلے تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آج تک مجھے پیسے یہ میرے فنڈ میں پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ میں پیسے دیے، میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ پھر یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں، یہ سارا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا یہ کدھر خرچ کیا گیا۔ یہ خود میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوں کہ یہ واقعی ادھر ان لوگوں تک جا رہا ہے۔ یہ سارا اس سب پیسے کا آڈٹ ہوگا، قوم کے سامنے اس کی پوری میں تفصیلات بھی دوں گا۔ یعنی جس طرح میں نے آج تک شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے یا نمل یونیورسٹی کے لیے، یہ ساروں کے لیے ہماری آڈٹ ہوتی ہے، رپورٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، پبلک کوئی بھی چیک کرنا چاہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا، وہ پبلک کو بتاتے ہیں، اور خاص طور پہ ڈونرز کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کا پیسہ کدھر گیا۔ تو اسی طرح یہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم ہم لے کے آئے ہیں۔ آپ کو جو بھی آپ کا پیسہ آئے گا، پہلے تو آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں تک دیا جائے گا، اور اس کی پھر پوری آڈٹ ہوگی۔ دوسری چیز اس پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ پیسہ دیں گے اس فنڈ کے اندر، اس کا 4 گنا پیسہ اس سے زیادہ گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کو۔ یعنی کہ 1 روپے اگر آپ دیں گے
تو 4 روپے گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کے اندر، جو کہ یہ جائے گا ان لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو یہ جو اس فنڈ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اور پھر یہ بھی میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کر لیں، جتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کوئی بھی ملک کے لیے مشکل ہے آج تک، امیر ملک بھی آج کل کے کرونا کے لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتے جو متاثر ہوا ہے۔ لہٰذا ساری دنیا کے اندر اب کوشش ہے کہ کاروبار شروع ہو۔ امیر ملک بھی اب کاروبار اپنا شروع کر رہے ہیں۔ نیو یارک جیسی جگہ جدھر ہزار لوگ دن میں مرتے رہے ہیں، جدھر میرے خیال میں کوئی 20,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن اپنی انڈسٹری کھول لی ہے۔ تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک لاک ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر بھی گورنمنٹ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ تو لہٰذا ہم نے ایک تو پوری کوشش کی ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر وہ ہم انسینٹیوز دیں اپنی کنسٹرکشن سیکٹر کو، جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سیکٹر کو نہیں ملے۔ ہر قسم کی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی اتنے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا، خاص طور پہ جو دیہڑی دار ہے وہ سارے لوگوں کو موقع ملے گا روزگار کا۔ تو اس لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم پوری طرح کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے ان کو انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز نہیں ملے جو اب ملے۔ اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ان مشکل دنوں میں پڑے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں، یہ اس وقت ہم سارے بر صغیر کے اندر سب سے کم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک مہینے کے اندر 30 روپے ہم نے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے۔ پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی، اب پھر ہم نے 15 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے۔ تو ایک مہینے میں 30 روپے صرف پیٹرول کی قیمت کم کی ہے۔ ڈیزل کی قیمت پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی، اب 27 روپے ہم نے کم کی ہے۔ تو پوری 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم کی ہے۔ یاد رکھیں کہ ڈیزل وہ فیول ہے جو استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے یہ کسان اب کٹائی کا وقت ہے، گندم کی کٹائی کا، تو کسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا اثر ساری جگہ پہ جاتا ہے۔ تو جب 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو میں آج سارے چیف سیکرٹریز کو میسج پہنچائی ہے کہ آپ اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی کہیں، جو بھی کام مثلا فلاور ملز ہیں جو بھی ڈیزل کو استعمال کرتی ہیں، سب کی آپ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی قیمتیں کم کریں، کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ساری قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اب اگر 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ساری چیزوں کی اب قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے اور عام لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے۔ کیروسین آئل ایک مہینے میں ہم نے پہلے 15 روپے کم کیا، اب 30 روپے کم کیا، تو ایک مہینے میں 45 روپے ہم نے لیٹر کیروسین آئل کی قیمت کم کی ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مقابلہ جو صرف اس میں پیٹرول میں ہے، پاکستان کا 1 لیٹر پیٹرول 81 روپے کا ہے، ہندوستان کا 153 روپے کا لیٹر ہے، بنگلہ دیش کا 170 روپے لیٹر ہے۔ ڈیزل پاکستان میں اب 80 روپے لیٹر ہے، ہندوستان میں 126 روپے لیٹر ہے۔ اس لیے مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کوشش کی
کہ جب تیل کی قیمتیں نیچے آئیں کہ ہم اور زیادہ اپنے پیسے بڑھائیں. ہم نے پوری کوشش کیا کہ عوام کے اوپر اب بوجھ کم کریں, اور جس طرح ہم نے یہ جو انسینٹیوز باقی بھی انڈسٹری کو دیے ہیں, جو حماد اظہر آپ کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے کتنی انڈسٹری کو اب کتنے انسینٹیوز دیے ہیں. مقصد ہی سارا یہ ہے کہ جتنا انڈسٹری کو ہم انسینٹیوز دیتے رہیں گے, جتنی انڈسٹری اپنی کام کرے گی, اتنا زیادہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. اور اصل اس وقت حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے لوگوں کو روزگار دیں, ہم کس طرح لوگوں کا کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا میں مسئلہ آیا ہوا ہے. حماد سے پہلے میں چاہوں گا کہ ثانیہ نشتر آپ کو ذرا یہ صرف یہ بتا دیں کہ اب تک ان کے احساس کیش پروگرام کے کیا حالات ہیں, اور اس کا بھی بتا دیں کہ یہ جو ہم نے آج نیا پورٹل اناؤنس کیا ہے اور جس میں نئی ویب سائٹ دی ہے ان لوگوں کی رجسٹر کرنے کی جو کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہوئے. جی ثانیہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری حکومت پہ خاص عنایت ہے. ہم سب سر عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حکومت کو یہ سعادت دی اور ہماری حکومت کو یہ وسیلہ بنایا اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ترقی پذیر ممالک میں شاید وہ پہلا ملک ہیں جس نے اتنی تیزی سے اتنی بڑی تعداد میں مزدور اور انتہائی تکلیف میں رہنے والے لوگوں کی اتنی جلدی معاونت کی ہے. یہ حکومت کے بس میں یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اور ہماری حکومت اس کا ایک وسیلہ بنی ہے. ہم سب کے سر آج عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں. جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا, لیٹسٹ جو ہماری ڈیٹیلز آئی ہیں ان کے مطابق 6.8 ملین خاندانوں کو ابھی تک امداد دی جا چکی ہے. ابھی صرف 23 دن ہوئے ہیں جس میں چھٹیاں بھی شامل ہیں, اور ابھی تک 83 بلین جو روپے ہیں وہ اس کی تشکیل ہو چکی ہے 6.8 ملین خاندانوں کو. یہ رقم دی جا رہی ہے کیمپوں میں جو کہ صوبائی حکومتوں اور ضلعی حکومتوں کے اشتراک کے ساتھ ہم نے بنائے ہیں. یہ رقم دی جا رہی ہے چھوٹے دکانداروں کے ذریعے جو ہمارے پارٹنر بینک حمید بینک اور بینک الفلاح کے ذریعے ان کو رقم دی جا رہی ہے. انتہائی مشکل صورتحال میں یہ رقم لوگوں تک پہنچ رہی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن سے بھی جاری ہیں. دفعہ 144 کئی جگہ میں نافذ ہے اور بہت ہی دشوار صورتحال میں جو لوگ ہمارے ساتھ آن گراؤنڈ ہماری معاونت کر رہے ہیں, میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں اور حکومت کی جانب سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. جو رقم دی جا رہی ہے اس کی پہلے 3 کیٹیگریز تھی. سب سے پہلے کیٹیگری 1 جو کہ احساس کفالت کی صارفین تھی, تمام خواتین تھی. 4.5 ملین ان کا نمبر تھا. یہ تقریباً ان کو رقم کی ترسیل مکمل ہو چکی ہے. یہ وہ لسٹ ہے جو کہ پہلے BISP کی لسٹ ہوا کرتی تھی. اس میں سے 8,20,165 لوگ نکال کے ہم احساس کفالت میں ان کی گروہوں میں شامل کر دیا تھا, اور ان خواتین کو رقم کی ترسیل آلموسٹ پہنچ گئی ہے. کیٹیگری 2 اور 3 یہ وہ کیٹیگریز تھی جو 8171 کی SMS اسکیم کے ذریعے ہمارے پروگرام میں آئے تھے. ان کی جانچ پڑتال ہوئی اور ابھی 50% سے زیادہ اس کیٹیگری 2 کو بھی رقم کی تشکیل ہو چکی ہے. کیٹیگری 3 کی خاص بات یہ ہے کہ 8171 صارفین کے ساتھ ساتھ یہ ڈسٹرکٹ لسٹوں کو بھی مربوط رکھا جائے گا. ان کی جانچ پڑتال پہ ابھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ منگل کے دن ہمیں ٹوٹل جو فگرز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. کیٹیگری 4 جو ہے اب ایک نئی کیٹیگری ہم شروع کرنے لگے ہیں کیونکہ انشاءاللہ اگلے 3 ہفتے سے پہلے ہی ہماری جو پہلی, دوسری اور تیسری کیٹیگری کو رقم کی تشکیل کا مرحلہ تبدیل کو پہنچے گا. تو اب ہم ایک کیٹیگری 4 شروع کرنے لگے ہیں
اور کیٹیگری 4 کے جو فنڈز ہیں وہ وزیر اعظم کی کووڈ فنڈ سے آئیں گے، اور وزیر اعظم کے جو کووڈ فنڈ ہے اس میں 1 روپیہ میں جو 4 روپے ہیں وہ منسٹری آف انڈسٹریز کا جو بجٹ ہے مزدوروں کے لیے وہ وہاں سے آئے گا۔ کیٹیگری 4 جو ہے وہ اس میں لوگ کیسے شامل ہوں گے، وہ کیٹیگری 1، 2 اور 3 سے مختلف ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کیٹیگری 1 میں ہماری موجودہ کفالت کی لسٹیں تھیں، کیٹیگری 2 میں ہماری 8171 سے آئی بی لسٹیں تھیں، کیٹیگری 3 میں 817 ایس ایم ایس اسکیم اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے آئی بی لسٹیں شامل تھیں، اور کیٹیگری 4 میں جو ہے وہ ایک ویب پورٹل کے ذریعے درخواستیں لی جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ درخواست دکھاؤں، میں اس بات کو دوبارہ دہرانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی 10 درخواستیں آتی ہیں، چاہے 8171 سے آئیں یا وہ اب آئیں گی وزیر اعظم کے پورٹل کے ذریعے، ان تمام پہ رول بیسڈ کرائٹیریا یعنی کہ قواعد و ضوابط کے مطابق پیرامیٹر اور ڈیٹا انالیٹکس یعنی کہ اعداد و شمار کے ذریعے سے تجزیہ جو ہے وہ دونوں پہ تمام 4 کیٹیگریز پہ ایک ہی طرح سے نافذ ہوگا، اور ہمارا جو ویب پورٹل ہے جس کے ذریعے تمام کیٹیگریز میں تحصیل کے سطح تک کے نمبرز بتائے جا رہے ہیں وہ ہم نے شائع کر دیا، اور اس کا بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ کی اجازت سے میں پورٹل پہ بریفنگ دینا چاہتی ہوں، اور میں نادرا کی خاص طور پہ مشکور ہوں کہ نادرا اور احساس کے جو کولیگز ہیں انہوں نے مل کے اس پہ بہت دن رات کام کیا ہے۔ یہ جو ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ pmo.gov.pk کی ویب سائٹ ہے، یہ وزیر اعظم کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ آپ اس کے بینر پہ دیکھیں گے، کرسر لاتے ہیں کائنڈلی جہاں میں بتا رہی ہوں، لیفٹ سائڈ پہ جو کرسر ہے یہ پی ایم's کووڈ-19 پینڈیمک ریلیف فنڈ ہے جو نیشنل بینک، یہاں ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ آپ کس طرح سے پیسے ڈونیٹ کریں، اور تمام ان بینکوں کی تفصیلات یہاں موجود ہیں جہاں پہ ڈونیشن دی جا سکتی ہیں، بشمول ان بینکوں کے جو بیرون ملک ہیں۔ سب سے رائٹ سائڈ پہ میں اب آ جاتی ہوں، جو احساس لیبر کا جو آج پورٹل کھل رہا ہے، اور اگر آپ اس کو کلک کریں کھولیں تو آپ کے سامنے یہ درخواست آ جائے گی، وزیر اعظم کی کووڈ-19 ریلیف فنڈ امداد کے لیے درخواست۔ سب سے پہلے وہ آپ سے شناختی کارڈ نمبر مانگیں گے، پھر شناختی کارڈ کے نمبر بعد آپ کا موبائل نمبر اور موبائل آپریٹر مانگیں گے، پھر تصویر میں دیا گیا کوڈ جو ہے آپ کو اس لیے ڈالنا پڑے گا، یہ ایک کیپچا کوڈ ہے تاکہ وائرس سے ہیکنگ نہ ہو جائے اس ویب سائٹ کی، یہ ایک پروٹیکٹیو فیچر ہوتا ہے اس قسم کے الیکٹرانک فارمز میں۔ جب آپ تصدیق کر دیں گے اور کمپیوٹر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی وائرس نہیں مگر ایک انسان ہے جو درخواست دے رہا ہے، تو ایک اور فارم آپ کے سامنے آ جائے گا جس میں شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا، اور کیونکہ یہ فارم نادرا کے ڈیٹا بیس سے لنک ہے تو اسی شناختی کارڈ سے نام جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہ پل کر لے گا تاکہ ہمیں یہ کانفیڈنس ہو کہ یہ شناختی کارڈ نمبر ٹھیک ہے۔ جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اجرت یومیہ ملتی ہے کہ کیا ماہانہ؟ ڈراپ مینیو میں لکھا ہے یومیہ یا ماہانہ۔ اب سیمپل کے لیے ہم ماہانہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، پھر جو دوسرا ویریبل ہے وہ پیشہ ہے، اور پھر آپ کے آگے ایک ڈراپ